السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم پانچویں جماعت کا اردو کی کلاس پڑھیں گے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج کی تیسری کلاس ہے، ٹاپک ہمارا وہی ہے گرو نانک دیو جی۔ آج ڈیٹ جو ہے 14 اگست 2020 ہے۔ تو آج آگے لے جاتے ہوئے اپنی اس کلاس کو تیسرا کلاس آج پڑھیں گے ہم۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ گرو نانک کہاں گئے، انتقال کب ہوا، کس مذہب کے بانی تھے۔ گرو نانک ملک اور شہر پھرے۔ گرو نانک کے متعلق کہا جاتا ہے ہر ملک گئے، ہر شہر گئے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے ہیں۔ وہ ہر شہر گئے، ملک اور شہر گئے گرو نانک جی۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے ہیں۔ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گورداس پور میں آئے۔ وہیں 1529 میں 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی، جب اس کے آخری لمحات تھے تو آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گورداسپور، تو وہ گورداسپور پہنچے اور وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 1539 عیسوی میں اس وقت اس کی عمر جو تھی 90 سال تھی تو انتقال کر گئے۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ خدا کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، اور اس طرح ذات پات کو فرق کو چھوڑ دیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ گرو نانک کہتے تھے اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کالا، کوئی گورا، کچھ بھی نہیں ہے، سب برابر ہیں، اس لیے ذات پات کی فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو دوسروں کی مصیبت میں کام آئے، جو دوسروں کی خدمت کرے۔ پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیم بہت پھیلی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی۔ اس کی جو تعلیم تھی پنجاب کے کسانوں میں بہت ہی پھیل گئی، مقبول ہو گئی، ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی، اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی اور یہ ایک مذہب کے طور پر بن گئے۔ ان کے ماننے والوں کو سکھ کہتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں ان کو سکھ کہتے ہیں۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئیں۔ جو گرو نانک کے پیروکار تھے یا گرو نانک تھے، ان کی یہ باتیں جو تھیں وہ ایک کتاب میں جمع کی۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ اس کتاب کو گرو گرنتھ صاحب کہتے ہیں۔ یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے۔ یہ سکھ مذہب کے لوگوں کی ایک سب سے پوتر اور پاک کتاب ہے۔ شکریہ، کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔